بلا ہے, آمین. وہ ہر حال میں بلا ہے, آمین. کیونکہ اس کی کتاب میں لکھا ہے میں ان کا خدا ہوں, میں ان کو رہائی بخشوں گا. آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے, سالوں سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, سالوں سے. کسی کو یاد ہے یہ میسج ہم کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ہاں جی, کافی عمر ہو گئی ہم سب کی. ہاں جی, بولو بولو بولو. کوئی ایک آیت مجھے دے دے, کوئی ایک آیت, کوئی ایک آیت جو یاد ہو کہ ہاں جی, کوئی ایک آیت جو ہم سب سیکھتے ہیں اور سالوں سے سیکھ رہے ہیں. آج میں مالا کا خداوند کی تمجید زیادہ تر ہم نے سیکھا متی رسول معرفت, مرکز, لوکا, یوحنا, یہی ہمارے بیس رہے. ہم انہی کو سیکھتے رہے. عمر گزر گئی کہ جب وہ بیت فگے کے قریب آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا, اور لوگوں نے اس کے رستے میں ڈالیاں ڈالی. یہی میسج ہم سیکھتے اور یاد دہانی کرتے ہیں ہر سال. آئے آج ذرا ہم تھوڑا اس سے آگے جائیں. مکاشفہ کتاب ہے, مکاشفہ. ساتواں باب نمی آیت. جی, جو بائبل پڑھ سکتے ہیں انہوں نے نکالا ہے, اور جو نہیں پڑھ سکتے وہ سننے کی طرف دھیان دیں. مکاشفہ کی کتاب 7واں باب 9ویں آیت سے کیا لکھا ہے؟ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں, ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ ہے جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا. سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے, اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے. اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاند جانوں کے گرد کھڑے ہیں. پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین, حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت ابدرآباد ہمارے خدا کی ہو. سب کہے آمین, آمین, آمین. سب کچھ اسی کا, طاقت, عزت, اختیار سب اسی کا. ہزاروں سالوں سے, 50 سال مجھے ہو گئے, ہم انہی باتوں کو سیکھتے چلے آتے ہیں. انہوں نے ڈالیاں نہیں. یہاں ذکر ملتا ہے آسمان پر. پھر میں نے ایک بڑی بھیڑ دیکھی. کہاں؟ آسمان پر. آج کوئی بھی سبب ہوا ہے, ہم ڈالیوں کا انتظام نہیں کر سکے, کچھ بھی ہوا تو مجھے خدا نے صبح یہ میسج دیا. رات کو بھی تھوڑا پریشان تھا یار, اس دفعہ ہم انتظام نہیں کر پائے. آسمان پر کہاں سے آئیں گی ڈالی؟ آپ کی نجات, آپ کی شادمانی, آپ کی طاقت, آپ کی فتح کلام کی تابعداری سے ہے, کلام کی قدرت. اگر آپ کے اندر ہے, کھجور کی ڈالیاں ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ خشک سالی میں بھی تر و تازہ رہتی ہے. یہ اپنے اندر ایک پھل پیدا کرتی ہے. اور کہا کہ ایک بڑی امت اور اہل لغت سے, ہر ایک قوم, ہر ایک قبیلہ, اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ ہے جس سے کوئی شمار نہیں کر سکتا. سفید جامے پہنے, ہاں جی, کیا پہنے؟ اور کھجور کی ڈالیاں
ہاں جی سفید جامے کس کس نے پہنے؟ ہاں جی سفید جامے کس کس نے پہنے؟ ہاں جی بہن شریفہ سفید جامے کس نے پہنے؟ سفید جامے پہنے، اس کے بغیر کوئی آسمان پر نہیں جا سکتا۔ وہ زمین کی باتیں تھی، یسوع مسیح آیا، ان کے راستے میں ڈالیاں ڈالی گئی۔ یہ آسمان کی باتیں، یہ آسمانی راہیں ہیں، اور آج تک ہم سب بشمول ہمارے پادری صاحبان وہ بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ ناچو گاؤ جھومو ڈانس کرو چرچز کے اندر، ڈانس کی کلاسز لینی ہو۔ ایک چرچ کا آج کل بہت وائرل ہوا ہے، آسٹریلیا ٹائم ایک بہت بڑا سائٹ ہے، اس نے اس کو کوڈ کیا اور اس کے پیچھے انہوں نے لفظ کیا کہے کہ اگر آپ نے روحانی ڈانس کی کلاسز لینی ہے تو اس چرچ میں چلے آئیں۔ یسوع مسیح نے جب وہ پہلی دفعہ ہیکل کی طرف گئے نا تو انہوں نے ہیکل کی حالت دیکھی، وہاں سب بازار لگا کر بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کوڑا دیا اور پھر ان کو مارنا شروع کیا کہ لکھا ہے میرا گھر کس کا گھر ہوگا؟ دعا کا گھر ہوگا، اور تم نے اسے کیا بنایا؟ ڈاکوؤں کی کھو۔ آج بھی یہی چل رہا ہے، آج بھی ڈاکوؤں کی کھو ہے۔ ایک نے شروع کیا اور دوسرے نے بھی پکڑ لیا۔ اب وقتی طور گائے بگائے کلاسز بڑھ رہی ہیں، شیطان کی کلاسز بڑھ رہی ہیں، شیطان اپنے کام کو بڑھا رہا ہے۔ یہاں یہ نہیں لکھا پوری قوم، قوموں میں سے، امت میں سے، اہل لغت میں سے، سب نہیں لکھا یہاں پہ۔ ہم آج رسمیں پوری کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، کرنا چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو یاد رہے کہ یہ دن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں خود بھی اور اپنی نسلوں کو بھی آگے کے لیے تیار کرنا ہے۔ جو آج ہم نے پڑھا آسمان کے لیے، ہمیں ساری عمر یہاں ڈالیاں لے کے نہیں گھومتا رہنا۔ جو ہم سے پہلے ہم میں سے چلے گئے پچھلے سال کے اندر، جنہیں آج کا دن ملا نہیں، اب پتہ نہیں انہوں نے اپنے لیے کیا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ لکھا ایسی راہیں بھی ہیں جو دیکھنے میں تو سیدھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس کی انتہا میں موت۔ جو ہمیشہ کی زندگی کو راہ جاتا ہے وہ سکڑا ہے، اور اس پر جانے والے کم نظر آئیں گے۔ اسی لیے کہ ہر قوم میں سے، ہر اہل لغت میں سے، سب نہیں کہا، سب نعرے والے لگانے نہیں، سب ڈانس کرنے والے نہیں۔ پچھلے دنوں میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک پادری صاحب باہر سے آئے تھے پنجاب سے، بڑا چرچا آج ان کا، احمد صاحب۔ ان کو اس طرح لے کے دوپہر کے ڈورو جا رہے تھے جیسے شیعہ لوگ اپنے گھوڑے کو نہیں تیار کرتے، گھوڑے کو تیار کرتے ہیں۔ آدم کی عزت کہاں ہے؟ آدم مین خدا، آدموں کو اپنی عزت کا نہیں پتا، تو وہ کلیسیا کو کیا بتائیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ جھوم رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کی کہا کر انگریزوں کو بھی ساتھ لے کر ڈانس کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا سارے آنے والے انگریز کوئی روحانی نہیں ہوتے، وہ تو آتے ہیں چلو تھوڑی پکنک منا کے آئیں پاکستان میں، چار پیسے ہی لگیں گے نا، پکنک اچھی ہو جائے گی۔ یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ وہ اس ٹائم پوری دنیا میں ویڈیو چل رہی ہے
ہو سکتا اور بھی ہوں، لیکن وہ اس میں ایک ایڈر صاحب کھینچ کے اس انگریزنی کو، اس مین کو جھپڑی تھی، اس سے ڈانس کروا رہے ہیں اور پیچھے پادری صاحب بھی ناچ رہے ہیں. یہ سراسر خدا کے خلاف، خدا کے گھر کے خلاف. کیونکہ بائبل کہتی ہے میرا گھر لکھا ہے، یسوع مسیح نے یہ کہا لکھا، میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، اور تم نے اسے ڈاکوں کی کھو بنا دیا. بڑی بھیڑ یہاں بھی ہے، بڑی بھیڑ، لیکن یہ وہ ہیں کہ جن کے جامے، جن کو سفید جامے دیے گئے، ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں. سب تو وہاں ہے ہی نہیں، ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں. بے شک یہ پیشن گوئیاں پیچھے سے چلی، اور ہم مطلب عمر گزر گئی وہی سنتے سنتے. زکریا کی معرفت زکریا کتاب نامہ باب نمی آیت میں پڑھ رہا ہوں. اے بنت صہیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم تو خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ علیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. آگے 10ویں باب کے اندر لکھا ہے، اور بنی افرایم پہلوانوں کی مانند ہوں گے، اور ان کے دل گویا میں سے مسرور ہوں گے. میرے ساتھ سب بولے گا، بلکہ ان کی اولاد بھی دیکھے گی اور شادمانی کرے گی. ان کے دل خوش خداوند سے خوش ہوں گے. میں سیٹی بجا کر ان کو فراہم کروں گا، کیونکہ میں نے ان کا فدیہ دیا ہے. آمین. میں نے ان کا فدیہ دیا، میں سیٹی بجا کر ان کو فراہم کروں گا. یعنی کلام کی قدرت سے ان کو اکٹھا کروں گا، ان کو بلاؤں گا. ہم کہاں کریں؟ ہماری زندگیاں، ہمارے گھرانے، ہماری نسلیں کہاں کریں؟ ہم ہزاروں سال سے وہی رٹے ہوئے آیتیں پڑھ پڑھ کے بس پادری صاحبان بھی خوش ہیں کہ میں نے کچھ نہ کچھ سنا دیا، اور کلیسیا بھی کہتی ہے میں نے کچھ نہ کچھ سن لیا. لیکن ان سب کا جو سفر اینڈنگ پوائنٹ ہے نا، وہ یہ ہے. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے کہ ہم کہاں صرف زمین پر ڈالیاں لہرانا چاہتے ہیں. بائبل نے تو ہمیں اس لیے نہیں چنا، بائبل نے ہمیں اس لیے چنا ہے کہ ہم آسمانی مقاموں، آسمان پر خدا کے ساتھ. پھر میں نے نگاہ کی، خدا کا بندہ یوحنا، وہ اس بات کے لیے خدا کی طرف نگاہ کرتا ہے. ہم نے کتنی نگاہ کی، ہم نے کتنا سوچا، ہم نے کتنا دھیان کیا اس بات پر کہ دن آ رہا ہے، یہ دن آ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کلام میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کیوں کر دعائیں کی کیونکہ تو سنتا نہیں. ہم نے کیوں کر روزے رکھے اور اپنی جانوں کو دکھ دیا کیونکہ وہ سنتا نہیں. بہت سے لوگوں سے یہی سننے کو ملتا ہے، بہت سے لوگوں سے. لیکن میں ایمان سے اور یقین سے اس بات کو ہمیشہ کہتا ہوں اور پھر اس کو دیکھتا ہوں. خداوند یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کے آخر تک، کدوں تک؟
کیا جب ہماری مرضی ہو، جب ہماری مرضی تو ہم سن لیں، جو ہے جب مرضی نہ ہو. پچھلے اتوار کو ہفتے کی آپ کو خدا نے کچھ باتیں مجھے بتائیں اور اس کے بعد ایک پریشانی شروع ہوئی. یہ پورا ہفتہ ہمارا ایک پریشانی کے اندر گزرا، لیکن شکرداری خدا جو کلام کرتا ہے. اب بات تو یہ ہے آپ اس سے کلام لیتے ہیں کہ نہیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ نہیں. ڈزنٹ میٹر آپ کے پاس کچھ ہے کہ نہیں. میں نے پچھلے دنوں میسج دیا تھا کہ جب اس کے کہنے کے مطابق انہوں نے جال ڈالا، جب اس کے کہنے کے مطابق جال ڈالا تو پھر جال اڑ کے پھٹنے لگا، اوروں کو بلانے پڑا. ہم آج بھی زمین کی ڈالیاں، ہاں وہی رسمیں، وہی کرنے کو. میں پھر کہتا ہوں میں کرنا چاہیے، ہمیں روزے بھی رکھنے چاہیے، ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے، لیکن لکھے جو دعا کرے، آگے لکھے جو سچائی سے دعا کرے وہ ان سب کے قریب ہے اور ان کی سنتا، ان کی سنتا. ٹھیک کریں گے ہم ہفتہ، ہماری پوری فیملی نے بڑی پریشانی میں گزارا، لیکن ہم نے انجوائے کیا. ہاں جی کیا کیا؟ ہاں جی کیا کیا؟ ہو سکتا ہے پریشانی ہو. یہ میرا چشمہ بھی ٹوٹ گیا آج. ہم نے انجوائے کیا کیونکہ جس نے کہا ہے نا میں دنیا کا آخر تک تمہارے ساتھ کھڑا، وہ واقعی ہمارے ساتھ کھڑا. نہ وہ روپے پیسے کی کمی آنے دیتا ہے. کمانڈ ایسی کمانڈ جو خدا نے اپنے لوگوں کو دی ہے، صرف مسیحیوں کے پاس نہیں ہے، وہ کسی قوم سے بھی ہو، جو ایمان کے ساتھ اس کے ساتھ چلے گا، جو اس سے بات کرے گا، خدا اس کی سنے گا. زبور 91 میں لکھا ہے اس نے میرا نام پہچانا ہے، اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا اور اسے سرفراز کروں گا. آمین. اسے سرفراز کروں گا، سب کے لیے نہیں تھا. خدا کا شکر ہے ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب روٹی پانی کھاتے ہیں، ہم سب، ہمارے بچے اچھے اسکولز میں پڑھ رہے ہیں. خدا ان کی شکرداری اس بات کے لیے. اور میں یہ چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ کے بچے اچھے اسکولز میں ہوں، اچھے اسٹیٹس ہوں، ان کے ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے. یہ خدا کا کلام آپ کے لیے کہتا، تب تم میری عبادت کرنا تو میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. برکت ہر طرح کی، برکت ہر زاویے سے، برکت ہر ایک چیز کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کی اولاد کی تعلیم کے لیے، آپ کی صحت کے لیے. رات کو ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، کافی بڑے افسر تھے، میں اور پاس آئے گے. میں نے ان سے کہا میں آپ کا بھی پادری ہوں، میں ایک قوم کا پادری نہیں ہوں. میں کہا جی آمین. بات ہو رہی تھی، دیکھنے کو بہت بڑے افسر تھے، لیکن ہمارے یسوع سے کوئی بڑا افسر نہیں. جب وہ ہمارے ساتھ چلتا ہے نا تو پھر اگلوں کے منہ بند کر دیتا ہے، حالات بدل دیتا ہے. پولیس والوں کو دیکھ کر لوگ ایک سنتری کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، لیکن جب خدا آپ کے ساتھ ہو تو ہر جگہ آپ کا اختیار ہے. اس نے کہا میں تم کو اختیار دیتا ہوں، تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی کتنی
सारी कुदरत पर गालिब हो। उनका आसमानी राहें हैं, आसमानी मुकाम है, आसमान की जगह जिस पर हमें जाना है, जिसके लिए हमें बुलाया गया, और हम आज तक मिशनरी बंधनों से नहीं निकल रहे। हम आज तक ये सोचों से नहीं निकल रहे। हम रात को बैठे हुए कुछ बातें आपस में सब सरनाथ भाई हम सब बैठे हुए थे, तो खुदा ने इस दफा हमें कुछ चीजें और नहीं सिखाई। यकीन करें बड़ा मजा आया हमें। कुछ चीजें हमें नहीं सिखाई। हम दुआ कर रहे होते हैं कई दफा, लेकिन खुदा पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। ट्रस्ट किसी न किसी इंसान पर होता है हमारा। इस हफ्ते के अंदर खुदा ने हमें नई चीजें सिखाई हमारे खानदान को। और मैं काफी दफा कहता हूँ कि अगर खुदा ने हमें खड़ा किया ना, तो मैं खुदा उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा कि हमें सिखाता चला, हर रोज हमें सिखा, हमारे राहों को, हमारे बच्चों को सिखा ईमान का जोर, ताकि वो भी आसमान पर जाने के लिए इस सुकड़े रास्ते से जाने के लिए तैयार है। क्योंकि जो जिंदगी को जाता है रास्ता वो जरा सुकड़ा है, उसे नाच रंग कोई नहीं। नाच रंग तो सिर्फ शैतान का है, सीधी सीधी बात है। कोई इसको कुछ कहे, कोई इसको रूहानी डांस कहे, कितनी शर्म की बात है। गैर कौमें भी देख रही हैं, आपकी बेटियां नाच रही हैं। और बात साहब खादमा थी, पता नहीं खादमा भी थी कि नहीं। नाम क्या जा रहा है, फलाने एल्डर का चर्च। अगर आपने डांस सीखना हो तो इससे क्लासेस ले सकते हैं आप। शर्म की बात है खुदा के लोगों के लिए, खुदा की कलीसिया के लिए। यहाँ क्या कर रहे हैं, सफेद जामे पहने हुए, खजूरों की डालियां हाथ में लिए हुए ललकार रहे हैं खुदावंद के लिए कि वो बादशाह है, वो जो निजात देने आया। हम आज तक जमीनी चीजों से आजाद नहीं हो रहे। हम आज तक जमीनी सोचों से आजाद नहीं हुए। खुदावंद, हाँ जी, जो बच्चा स्कूल में ना पढ़ रहा हो, हाँ जी, उसके पेपर होते हैं। हाँ जी, अभी हुआ है ऐसे, मेरा बच्चा पेपर और स्कूल ही नहीं जाता, एडमिशन ही लेता, उसके कभी पेपर नहीं होते। सुनील भाई, जो दाखिला लेता है ना, पेपर भी उसके होते हैं। जिससे खुदावंद परखे, जिसे खुदा अपने नाम की खातिर एक गीत भी गाते हैं ना अभी इन दिनों में, आपे लावे सट्टा आपे बने पटियां। गारंटेड है, ये बाइबल की बात है, वही आने देता है। उसने खुदा ने 2-4 दिन पहले मुझे बताया तैयारी कर आ रही है, लेकिन उससे पहले बाइबल कहती है उसने निकलने की राह भी पैदा कर दी। आमीन। खुदा के साथ चलना, हमारी जगह आसमान है, जमीनी नहीं है। पुराने नामे से लेकर नए नामे में चारों अनाजील इस बात की तायद करती हैं कि ये सब कुछ हुआ, और हमें कुछ रसूमात करते रहना चाहिए ताकि हमारी नस्ल तक कन्फर्म डाइवर्ट हो। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हमें ईमान हो कि हम जिस राह पर चल रहे हैं वो आसमान को जाती है, या यही नाच तुम भंगड़े पा गए फिर आगे ही जाना है, बर्बादी में जाना है। क्योंकि बाइबल कहती है जो मेरी इज्जत नहीं करते, जो मेरी इज्जत
नहीं करते। बड़ा सख्त काम है, खुदा उन पर रहम करे। हमें ये देखना है कि हम आज का दिन जो हमें बख्शा खुदा ने बड़ा पाक और खूबसूरत दिन है, हमें सेलिब्रेट करनी है, हमें खुशियां मनानी है कि हमारा खुदावंद आया, वो हलीम है, वो फरोतन है, वो गधे पर बैठ कर है, बल्कि रातों पर। लेकिन अब हमें इतने सालों के बाद हम तो वहीं नहीं ठहर रहे ना, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी राह को जांचना है कि हम हैं कहां, हम कहां खड़े हैं। हमने तरक्की की, खुदा भी चाहता है हम तरक्की करें, हमारी बरकत बढ़े, हमारे रूहानी कद बढ़े। कुछ नहीं चाहिए खुदा हमको सिवाय सादा ईमान। चलते हैं खुदा के साथ, लेकिन दो दिला हो गया। अब बाइबल कहती है दो दिला शख्स कभी भी ये ना समझे कि खुदा से कुछ भी पा सकता। आपके मेरे लिए आज का ये मैसेज है कि हम ये सब कुछ करें, ये सब कुछ करते रहना चाहिए, लेकिन किस तरह से अपने आप पर निगाह करें, अपने बच्चों पर निगाह करें कि हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं। क्या इस बड़ी भीड़ में हम शरीक होंगे? ये जो आसमान पर भीड़ है, इसमें शरीक होना है हमें। इसके लिए मैं कलाम की वफादारी, कलाम की दावेदारी करें, फिर जरूर हम आसमानी कलीसिया के साथ मिलकर खुदा के नाम की जय जयकार करें और उसे धन्यवाद करें। ये आपके लिए, मेरे लिए, कि हमारी नस्लों के लिए। तो हमें खुदा में समझ सीखा कि उनकी औलाद भी खुदावंद में खुश होगी। खाली आप ही नहीं, हर एक चीज में खुदा आपको बरकत दे। जो कमियां हैं, वो घाटे हैं, खुदा को दूर करके आपको शेर करे और आसूदा करे। आमीन। आए अपने आप को बंद करके खुदा उसको सदा भला।